أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وإذا قال الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، اپنی مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، زمین کی اشیاء کو اس کے لیے تابع کر دیا، مخلوقات کو انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رب کا دیا ہوا، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ سارا انتظام رب نے کیا۔ آیا اس انسان سے بھی کچھ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اسی بات کو سورہ مؤمنون میں بیان کیا کہ اے انسانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم پلٹ کر کے میری طرف نہیں آؤ گے۔ اگر کسی کا یہ گمان اور خیال ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ حقیقی اور بلند بالا بادشاہ ہے، لا یعنی کام وہ نہیں کرتا۔ تو کیوں پیدا کیا، کیوں یہ ساری نعمتیں دی؟ دو وجہ بیان کی ہے قرآن نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اول وجہ یہ ہے کہ یہ انسان میری عبادت کرے گا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو عبادت اور خلافت یہ انسان سے مطلوب ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کا مفہوم اس طرح بیان کیا، العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہر والباطن، عبادت نام ہے ہر اس قول اور فعل کا جس کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، جو اللہ کو پسند ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہو یا اس کا تعلق انسان کے عقیدہ اور اخلاق سے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا اور اس کی پسند کے مطابق قول اور عمل، اخلاق اور عقیدہ اختیار کرنا اس انسان کی ذمہ داری ہے، یہ ہے عبادت۔ اور یہ عبادت اللہ کو موت تک مطلوب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ موت تک اللہ کی بندگی لازم ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے یہ کہو وَمَحْيَايَ، میری ساری زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے، زندگی کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہوگی، اور تو اور وَمَمَاتِي، موت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ ہے انسان سے پہلی چیز مطلوب کہ وہ عبودیت اختیار کرے، اطاعت اختیار کرے، پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق وہ گزارے۔ یہ نہیں کہ کبھی اللہ کی عبادت تو کبھی کسی اور کی عبادت،
ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مکمل عبودیت اللہ کو انسان سے مطلوب ہے۔ دوسرا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو، اصل موجود نہیں ہے، اس کی نیابت دوسرے نے کرنی ہے، دوسرا کرتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلیفہ تھے جب پیغمبر موجود نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انسان خلیفہ ہے زمین کے اوپر، اللہ یہاں پر خود نہیں آئے گا، اللہ نے انسان کو مقرر کر دیا۔ اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا، اللہ کے قانون کو رائج کرے گا، زندگی کی گاڑی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلائے گا۔ تو ایک ہے عبادت اور ایک ہے خلافت، یہ دو چیزیں انسان سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو جب زمین پر روانہ کیا تو دو علوم اس کو دیے۔ پہلا علم دیا دنیا کی اشیاء کا، علم الاشیاء، کہ دنیا کی اشیاء سے کیسے استفادہ کرو گے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، تمام ضروری چیزوں کے نام آدم کو سکھلا دیے، اس لیے کہ نمونہ نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، مشاہدہ نہیں تھا، براہ راست علم دے دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ علم نہیں دیا، بلکہ وہ نسل انسانی جب بڑھتی جائے گی، ضرورت اس کی پیدا ہوتی جائے گی، اپنے لیے خود راستہ وہ نکالتے چلے جائیں گے، تو یہ علم پہلی مرتبہ براہ راست دیا اور اس کے بعد پھر براہ راست نہیں دیا۔ انسان کی جب بھی کوئی ضرورت پیدا ہوئی، انسان نے اس کا حل نکال لیا۔ اسی سے یہ جملہ نکلا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شے ایجاد ہوتی ہے۔ آپ کو گرمی لگی، آپ نے پنکھا ایجاد کر لیا، آپ کو رات کو روشنی کی ضرورت تھی، آپ نے ٹیوب لائٹ ایجاد کر لی، آپ کو نرم گدوں کی ضرورت تھی، آپ نے نرم گدے بنا لیے۔ یہ سب انسان نے خود کیا، اپنے عقل، تجربے، مشاہدے کے ذریعے۔ یہ پہلا علم ہے۔ دوسرا علم علم الاحکام، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند جاننے والا علم۔ یاد رکھیے اللہ کی رضا انسان اپنے عقل سے نہیں معلوم کر سکتا، مشاہدے سے نہیں جان سکتا، لہذا یہ علم اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو براہ راست دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ آگے بھی یہ ہدایت میری طرف سے آتی رہے گی، جس کے ذریعے تمہیں میری رضا کا علم ہوتا رہے گا۔ اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے آدم اور اس کی اولاد، جاؤ زمین پر زندگی گزارو، مگر یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم سے آخرت ہے، دنیا کا خوف اور غم مراد نہیں ہے۔ یہاں پر انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، آج خوشی ہے کل غم ہے، آج غم ہے کل خوشی ہے، آج راحت ہے کل تکلیف ہے۔ جس راحت اور خوشی اور اطمینان کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اس سے مراد اخروی زندگی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ اسی کو ملے گا جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کی۔ اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، ہدن اللہ فرما رہا ہے ہدایت آئے گی۔ حسب اعلان نسل انسانی بڑھتی رہی، اللہ رب العالمین نے دوسرا علم وہ اس کا انتظام کیا انبیاء کے ذریعے، مختلف ادوار میں انبیاء آتے رہے، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی ہدایت دیتے رہے۔ خلاصہ یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ہر دور میں یہ کتابیں نازل ہوتی رہی تاہاں کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کے ذریعے آخری ہدایت قرآن کی صورت میں نازل کر دی گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، وہاں کیا فرمایا تھا؟ ہدن آئے گی، یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہدی للناس، یہ ہے وہ ہدایت
اس قرآن کے ذریعے اللہ کی رضا معلوم ہوگی، اللہ کی خوشنودی اس قرآن کے ذریعے معلوم ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا، لیکن فہم قرآن عربیت کی بنیاد پر ایک انسان نہیں حاصل کر سکتا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگا دی گئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر ان کو تعلیم کتاب دے گا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر یہ وحی اسی لیے بھیجی گئی ہے ان کی طرف تاکہ آپ ان کو بیان کریں۔ تو پیغمبر کے بیان، وہ پیغمبر کے تعلیم سے ہی قرآن کا فہم حاصل ہوگا، لہذا مطلوب عبادت ہے، عبادت اللہ کی رضا کے ذریعے ہوگی، رضا کا ذریعہ قرآن ہے، قرآن تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو گے۔ لہذا دین اسلام انہی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا پیغمبر کا طریقہ ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، پیغمبر فرما رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرا طریقہ ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت، اس ہدایت پر عمل کر کے ہی ایک انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا، بغاوت سرکشی اختیار کرے گا، وقت مہلت ہے جو اللہ نے دی ہے، لیکن جب یہ وقت مہلت ختم ہوگا اس کے بعد عملی حساب شروع ہوگا، اس وقت انسان پچھتائے گا اور افسوس کرے گا کہ یہ میں کیا کر کے آ گیا۔ لہذا کامیابی کا راستہ دین اسلام کی مکمل پیروی میں موجود ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب دوسری بات سمجھیے گا، ہمارا ایک ایمان دنیا کی اشیاء کے بارے میں ہے، ہمارا ایمان ہے آگ جلاتی ہے، کسی کا تجربہ ہوا، کسی کا مشاہدہ ہوا، کسی کے علم میں آ گیا کہ ہاں آگ جلاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کی آگ سے بچنے کی فکر کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن دنیا کی آگ اس قدر جلا دے گی، اس قدر کہ انسان کو آگ میں اگر ڈال دیا جائے چند منٹ تکلیف ہوگی، روح اس کی نکل جائے گی، جسم ساکت ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی آگ ہے، اس کی تکلیف ہے، اس سے ہم بچتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ آگ جلا رہی ہے، اسی لیے تو ہم بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے سانپ ڈسے گا تو کاٹے گا اور اس کے نتیجے میں زہر جسم میں پھیل جائے گا، آدمی مر جائے گا۔ آپ میں سے کسی نے بھی تجربہ نہیں کیا، لیکن آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ہاں سانپ ڈستا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک سانپ سے بچنے کی فکر کرتا ہے، یہ وہ ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے اس سانپ سے انسان بچ رہا ہے۔ آپ کا ایمان ہے پیٹ اگر خالی ہو، بھوک لگ رہی ہو، کھانا کھا لو، پیٹ بھر جائے گا، بھوک مٹ جاتی ہے۔ اسی ایمان کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ آپ کا ایمان ہے پیاس لگتی ہے، پانی پی لو، پیاس بجھ جائے گی۔ اس ایمان کے مطابق آپ پانی پیتے ہیں۔ آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ کا ایمان ہے پنکھا چلا دوں گا، گرمی ختم ہو جائے گی، آپ پنکھا چلا دیتے ہیں۔ غرض اسی پر قیاس کر لیجئے، یہ دنیا کی اشیاء ہیں، ان کے اوپر آپ کا اعتماد ہے، آپ کا ایمان اور یقین ہے، اس کے مطابق 100% عمل ہے۔ ایک اور ایمان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن نے ہمارے سامنے واضح کیا، اے انسانوں، موت کے بعد زندگی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے۔ وہاں کامیاب حقیقی کامیاب ہوگا، وہاں کا ناکام حقیقی ناکام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات، قرآن نے اپنی آیات کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ جو اس آگ میں ڈال دیا گیا وقودها الناس والحجارہ، یہی انسان اس کا ایندھن بن جائے گا۔ اس آگ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان کو موت آ جائے، نہیں، ہمیشہ کا عذاب ہوگا، ہمیشہ کے لیے تکلیف میں وہ رہے گا۔ وہاں پانی نہیں ہوگا، وہاں ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ ذلت اور رسوائی کے ساتھ انسانوں کو اس جہنم میں وقت گزارنا پڑے گا۔
ایک آگ وہ ہے، ایک آگ یہ ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس آگ پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ کیسی جنت؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ عظیم الشان جنت ہے۔ ادنا جنتی کو اس کی خواہش کے مطابق جتنا وہ چاہے گا اتنا اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا کرے گا۔ وہ جنت جہاں کھانا پینا لذت کے لیے ہوگا، بھوک اور پیاس وہاں نہیں ہوگی۔ وہ جنت جس میں محلات سونے اور چاندی کے ہوں گی، جس کی سڑکیں زمرد اور یاقوت کے بنے ہوں گے، جس میں درخت اتنے بڑے ہوں گے 100 سال کے مسافت پر گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ جنت جس میں مختلف چشمے جاری ہیں، عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، زنجبیل، ایک قطرہ زمین پر آ جائے تو پوری کائنات کو معطر کر دے، جس میں غلمان چھوٹے بچے اس طرح پھر رہے ہوں گے گویا کہ موتی ہیں جن کو بکھیر دیا گیا ہے، جس میں 100 درجات ہیں، 1-2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ وہاں پر اہل ایمان کو جب داخل کیا جائے گا ان کا سلام کے ساتھ استقبال ہوگا۔ آگے جو ہے ان کے لیے حوریں کھڑی ہوں گی، ان کے لیے گیتیں پیش کی جا رہی ہوں گی۔ یہ ہے وہ عظیم احسان، وہ یہ عظیم انعام جو رب اہل جنت کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے جنتیوں خوش ہو، ہاں خوش ہیں، سب کچھ مل گیا، ہاں سب کچھ مل گیا، کوئی کمی نہیں جی، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ انعام دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اہل جنت متوجہ ہوں گے میرا رب اب مجھے کیا انعام دے رہا ہے، سب کچھ تو مل گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی اس کو سنیں گے اس قدر خوش ہو جائیں گے، دنیا کی ساری نعمتیں ثانوی درجہ اختیار کر لیں گی اور اللہ کی رضامندی کا اعلان اولیت کا درجہ اختیار کر لے گا۔ اس کے بعد اب تک کا جتنا مکالمہ رب کا ہوا ہوگا جنتیوں کے ساتھ، درمیان میں حجاب تھا، فَيُرْفَعُ الْحِجَاب، پیغمبر فرما رہے ہیں فَيُرْفَعُ الْحِجَاب، پس درمیان سے پردہ اٹھا لیا جائے گا، اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ کھڑے ہو کر کے چودھری کے چاند کا دیدار کرتا ہے، اس طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اتنا حسین منظر، اتنا دلکش منظر، اتنا دلچسپ منظر ہوگا، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو یہ دیدار کرائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی بھی خبر دی ہے، اس جہنم کی بھی خبر دی ہے۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، ہمارا دنیا کی اشیاء پر بھی ایمان ہے۔ ایمان تو دونوں پر ہے لیکن عملی رویہ ہمارا کیا ہے؟ دنیا کے حوالے سے ہم چکنا رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، کیا ہمارا یہی رویہ آخرت کے حوالے سے ہے؟ کیا جنت کے حوالے سے ایسی ہی طلب و تڑپ موجود ہے؟ کیا جہنم سے بچاؤ کی بھی ایسی ہی فکر موجود ہے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غلط عقیدہ نہ اختیار کر لو، غلط عمل نہ اختیار کر لو، گناہوں کے دلدل میں نہ پھنس جاؤ، شیطان کے وسوسوں میں نہ آ جاؤ، دنیا کی محبت میں نہ گرفتار ہو جاؤ۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، پیش قدمی کرو رب کی مغفرت کی طرف، پیش قدمی کرو جنت کی طرف۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اس معاملے میں سست کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم دنیا کے معاملے میں چکنا اور ہوشیار کیوں ہو گئے ہیں؟ آئیے صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ ہماری اصلاح کریں گے۔ صحابہ میرے اور آپ کی طرح کے انسان تھے لیکن انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے دی۔ ان کا ایمان دنیا کی زندگی پر بھی تھا، ان کا ایمان آخرت کی زندگی پر بھی تھا، لیکن ان کا کمال یہ تھا انہوں نے آخرت کی زندگی کو
دنیا کی زندگی پر غالب کر دیا تھا۔ غزوہ احد کا مرحلہ ہے، گمسان کی جنگ جاری ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے، اے میرے رب اگلا کوئی موقع ہوگا میں داد شجاعت دوں گا، اپنی جان قربان کروں گا۔ اس عہد کو وہ پورا کر رہے ہیں، دشمن پر حملہ آور ہیں، ساتھ ہی زبان سے کہہ رہے ہیں مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ بعد میں جب ان کی لاش دیکھی گئی پہچان میں نہیں آ رہی تھی، ان کی بہن آتی ہے انگلیوں کے پوروں سے اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہے۔ یہ انس بن نضر یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے جنت کا سودا رب سے کر لیا تھا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول دشمن کے درغے میں ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا کر لیا، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، مر جاؤں گا لیکن تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مقابلہ ہوتا ہے، تیر ان کے جسم پر ایسی جگہ آ کر کے پیوست ہو جاتا ہے، وہاں جان نکلنا یقینی ہو جاتی ہے، زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حرام بن ملحان دنیا کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے تھے، آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو دیکھا ختم ہو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی بن گئی ہے۔ فزت ورب الکعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ہاں تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ آپ حضرت ابو الدحداح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، 700 درختوں پر مشتمل میرا باغ موجود ہے، میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدحداح تمہارے لیے جنت میں 700 درختوں پر مشتمل باغ تیار ہو گیا ہے۔ زبان مبارک سے اس خوشخبری کو سنتے ہوئے دیوانہ وار خوشی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر میں قدم نہیں رکھتے، گھر اسی باغ کے اندر ہے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز دے رہے ہیں یا ام الدحداح یا ام الدحداح۔ ان کی اہلیہ پریشان، شوہر میرا ہے، گھر اپنا ہے، اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ لبیک حاضر ہوں، باہر آ جاؤ، یہ مکان میں نے فروخت کر دیا، زمین میں نے فروخت کر دی، باغ دے دیا، کس کو دے دیا، کیسے فروخت کر دیا؟ اللہ کو فروخت کر دیا، عوض میں جنت لے لی۔ آج کی خاتون نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابیہ ہے، زبان سے کہہ رہی ہے الحمدللہ، بہترین تجارت ہے، بہترین سودا ہے جو تم نے کیا ہے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ایسی لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ اور ان کی بیویاں جنت میں تکیوں پر، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ جنت جس کو حاصل کیا ان صحابہ نے حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ ایک سفر، جہاد کے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا ملتا ہے، پوچھتا ہے حضرت خیریت ہے، کہاں کا سفر ہے؟ جواب دیتے ہیں دشمن سے مقابلہ ہے، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اگر شہید ہو گیا جنت ملے گی، ہاں جنت ملے گی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہاتھ میں کھجوریں تھی، وہ چرواہا کھجوروں کو کھا رہا تھا، منہ میں 2 دانے اس نے ڈالے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ کھجوریں ختم ہو جائے تو چلتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی، سوچنے لگا اتنی کھجوریں ہیں، اس کے ختم ہونے میں وقت لگے گا، اتنی دیر میں جنت کے لیے رکا رہوں گا نہیں ہو سکتا۔ کھجوریں پھینک دی، پیغمبر کے ساتھ روانہ ہو گئے، آگے جا کر کے شہید ہو گئے۔ یہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے جنت کمایا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے ہم کھجوروں میں پھنسے ہوئے ہیں، پہلے یہ کام کر لیں، پہلے وہ کام کر لیں، پہلے اس کو دیکھ لیں، پہلے اس کو دیکھ لیں۔ اللہ فرما رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ یہ صفت کیسے حاصل ہوگی؟ صحابہ میں یہ صفت کیسے حاصل ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ماحول کا اثر،
بہترین ماحول انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برا ماحول انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بے چینی کے عالم میں جا رہے ہیں، راستے میں ابو بکر ملتے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا حضرت حنظلہ مخلص صحابی ہے، بے چین نظر آ رہے ہیں۔ حنظلہ خیریت تو ہے؟ حنظلہ جواب میں کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ بیان کرتے ہیں حضرت ہم پیغمبر کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کا رسول ہمیں جنت بیان کرتا ہے، ہمیں جنت سامنے نظر آتی ہے، جہنم بیان کرتے ہیں، جہنم آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں پھر وہ منظر بدل جاتا ہے، ہم بیوی اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں، ایک کیفیت میں ایک حالت ہے، دوسری کیفیت میں دوسری حالت ہے، یہ جو دو حالتیں متضاد ہیں، اسی کو تو نفاق کہتے ہیں۔ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حنظلہ یہی کیفیت تو میری بھی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں، پیغمبر سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیت تمہارے گھروں میں ہونے لگے، آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ مطلب پیغمبر کا یہ تھا میری مجلس کے اپنے برکات اور اثرات ہیں، وہ کہیں اور موجود نہیں ہو سکتے۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے میرا غرض یہ ہے ماحول جیسا ہوگا انسان ویسا ہی ہو جائے گا۔ لہذا اگر جنتی بننا چاہتے ہو، جہنم سے پناہ مانگنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو، اول کام یہ ہے بہترین اسلامی اجتماعیت کا انتخاب کریں، نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کریں، یہ جو غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں اس سے واپس آ جائیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر کے نیک اجتماعیت، بھلائی کی اجتماعیت، خیر کی اجتماعیت کو منتخب کر لیجئے۔ ابھی رمضان جب شروع نہیں ہوا تھا آپ کے دلوں کی کیفیت کچھ اور تھی، اب آج 27ویں شب ہو گئی ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ان 27 راتوں میں 26 روزوں میں آپ نے دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح میں شرکت کی، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، توبہ استغفار رجوع اللہ آپ پر غالب رہا، انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کے دل اس وقت نرم ہو چکے ہیں، آنکھوں میں نمی ہے، آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے۔ رات کا 1:30 بج رہا ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تر و تازہ ہیں، جنت کا ذکر سن رہے ہیں، جہنم کا خوف آپ پر غالب ہے۔ یہ اس رمضان کی برکات ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کیفیت آپ پر طاری ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اچھی محفل میں رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تب کہیں جا کر کے آپ آخرت کے بندے بن سکتے ہیں۔ یہ تو پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے نماز کی پابندی۔ خدا را یہ نصیحت میری یاد رکھیے، صرف رمضان میں نمازی نہ بنیے بلکہ 365 دن جو ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز اتنا اہم معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی علمی تحقیق یہ ہے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کی میراث مسلمانوں میں تقسیم نہ ہو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہی حدیث ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے دو اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ ان کی علمی تحقیق یہ ہے یہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن تعزیراً اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی میراث بھی تقسیم ہوگی، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کی تدفین ہوگی۔ اور ہمارے چوتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی علمی تحقیق یہ ہے کہ یہ شخص مسلمان رہے گا
لیکن اس کو قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک نماز نہ شروع کر دے، یا تو نماز پڑھے گا یا جیل میں موت آ جائے گی۔ یہ ہمارے اکابر علماء کی تحقیق اس حدیث کی روشنی میں ہے۔ لہذا اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرما رہا ہے میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں جنت کے ہم طلبگار بن جائے، جنت کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے، 5 وقت نماز کا اہتمام لازم ہے۔ تیسرا کام یہ ہے اللہ کا ذکر اپنے اوپر لازم کر لو، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کا ورد کرتے رہو، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا سے علیحدہ نہ ہونا، یعنی تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ چوتھا کام یہ ہے نوافل روزوں کا اہتمام، صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہ کریں، تبدیلی اپنے اندر لائیں، پیش قدمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، پیر کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخوں کو ایام 20 ان میں روزہ رکھتے تھے۔ ان روزوں کا آپ اہتمام کیجئے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت دیکھیے کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، جس طرح رمضان میں کیا، رمضان کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق اس کو جاری رکھیے۔ اور آخری کام یہ ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اگر ممکن نہیں ہے اس وقت اٹھنا تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجئے، اس نیت سے کہ تہجد کے طور پر ادا کر رہا ہوں۔ اہتمام آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ وہ کرنے کے کام ہیں، اگر یہ کام آپ نے کر لیا اور اسلامی اجتماعیت اور نیکی کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے جہنم سے بھی محفوظ رہیں گے، جہنمیوں سے بھی محفوظ رہیں گے، ناکارہ لوگوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس حال میں رخصت ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، ارجعی الی ربک، پلٹا کب ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہاں سے جائے اور پھر واپس آئے تو ہم کہتے ہیں یہ پلٹ آیا، اور جو شخص پہلی مرتبہ آیا ہو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ پلٹ آیا۔ اللہ فرما رہا ہے ارجعی، پلٹ آ، کیا مطلب؟ اس آیت کو یاد کر لیجئے، اہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا تھا جاؤ زمین پر زندگی گزارو، اب اللہ فرما رہا ہے ارجعی الی ربک، شاباش، کامیاب انسان پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ پھر اللہ کیا جملہ ارشاد فرما رہا ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ کتنا عجیب جملہ ہے، یہ تو اللہ کے بندے، فرعون بھی اللہ کا بندہ تھا، ابو جہل بھی اللہ کا بندہ تھا، نمرود بھی اللہ کا بندہ تھا، مگر یہاں اللہ کس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے؟ جس نے عبودیت اختیار کر لی، جس نے عبودیت کے مطابق زندگی گزار لی۔ اگر کسی باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک ناکارہ ہو دوسرا شریف ہو، تو باپ جب تعارف کراتا ہے بچوں کا تو شریف بچے کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ میرا بچہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کا بچہ نہیں ہے، نہیں، بتانا یہ ہوتا ہے یہ میرے اوپر گیا ہے۔ اللہ بھی فرما رہا ہے یہ میرے بندے ہیں، بندے تو سارے اسی کے ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، VIP بندے یہ ہیں۔ تو فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔